سبق نمبر 112 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 13 آیت نمبر 101 تا 110۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم۔ بدیع ابتدا سے بنانے والا ہے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، انا کیوں کر، یکون ہوگا، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بیٹا، ولم تکن حالانکہ نہیں ہے، لہو اس کے لیے، صاحبۃ کوئی بیوی، وخلق اور پیدا کی اس نے، کل شیء ہر چیز، وہو اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ وہ آسمانوں اور زمین کو ابتدا سے بنانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ ذالکم اللہ یہی اللہ، ربکم تمہارا پروردگار ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، خالق پیدا کرنے والا ہے وہ، کل شیء ہر چیز کا، فاعبدوہ تو تم اسی کی بندگی کرو، وہو علی کل شیء اور وہ ہر چیز پر وکیل نگران ہے۔ پوری آیت۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ نہیں گھیر سکتی اسے، الابصار آنکھیں، وہو اور وہ، یدرکو گھیر سکتا ہے، الابصار آنکھوں کو، وہو اور وہ، اللطیف باریک بین ہے، الخبیر خبر رکھنے والا ہے۔ پوری آیت۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ باریک بین خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ قد جاءکم یقیناً آ چکیں تمہارے سامنے، بصائر نشانیاں، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، فمن تو جس نے، ابصارا دیکھ لیں، فلنفسہ اسی کے لیے ہے، ومن اور جو، عمیہ اندھا رہا، فعلیہا تو اسی پر ہے، وما انا اور نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بحفیظ ذمہ دار۔ پوری آیت۔ یقیناً تمہارے پروردگار کی نشانیاں تم پر پہنچ چکی ہیں، جس نے دیکھ لیں اس کا فائدہ ہے، اور جو اندھا بنا رہا اسی کو نقصان ہوگا، اور میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نصرف الآیات مختلف پہلوؤں سے ہم آیتیں بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں، درستہ آپ نے پڑھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم واضح کر دیں اسے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ پوری آیت۔ اور ہم اسی طرح مختلف پہلوؤں سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ اسے ہم ان کے لیے واضح کریں جو جانتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اتبع پیروی کریں آپ،
ما اس کی جو اوحیہ وحی کی گئی ہے الیکا آپ کی طرف من ربکا آپ کے پروردگار کی طرف سے لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی واعرض اور منہ پھیر لیں آپ عن المشرکین مشرکوں سے۔ پوری آیت۔ اور آپ بس اسی وحی پر چلیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتری ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ما اشرکو وہ شرک نہ کرتے، وما جعلناکا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظاً نگہبان، وما انت اور نہیں ہے آپ علیہم ان پر بوکیل ذمہ دار۔ پوری آیت۔ اور اللہ اگر چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تو آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ ولا تسبوا اور نہ برا کہو تم الذین ان کو جنہیں یدعون پکارتے ہیں وہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فیسب اللہ پھر وہ برا کہیں گے اللہ کو، عدواً بے ادبی سے، بغیر علم لا علمی میں، کذالک اسی طرح، زینا ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے، لکل امت ہر فرقہ کے لیے، عملہم ان کے عملوں کو، ثم الی ربہم پھر اپنے رب کی طرف، مرجعہم لوٹنا ہے ان کو، فینبئہم پھر ان کو وہ بتا دے گا، بما وہ جو، کانوا یعملون تھے وہ کرتے۔ پوری آیت۔ اور جنہیں وہ خدا کے علاوہ پکارتے ہیں تم انہیں برا نہ کہو، ورنہ وہ بھی جہالت میں بے ادبی سے خدا کو برا کہیں گے۔ اسی طرح ہر فرقہ کی نگاہ میں ان کے عملوں کو ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تب انہیں وہ بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَأَقْسَمُوا اور قسمیں اٹھاتے وہ، باللہ اللہ کی، جہدہ سخت، ایمانہم اپنی قسمیں، لئن کہ اگر، جاءتہم آ جائے ان تک، آیتن کوئی نشانی، لیؤمنن ضرور ایمان لے آئیں گے وہ، بہا اس کے ساتھ، قل آپ کہہ دیں، انما سوائے اس کے نہیں، الآیات نشانیاں، عند اللہ اللہ کے پاس ہیں، وما اور کیا، یشعرکم خبر ہے تمہیں، انہا یہ کہ وہ، اذا جاءت جب آ جائے، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے وہ۔ پوری آیت۔ اور وہ اللہ کے نام کی بڑی سخت قسمیں اٹھاتے تھے کہ اگر ان کے سامنے کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیں بات صرف یہ ہے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ جب وہ نشانی آئے گی تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَنُقَلِّبُ اور الٹ دیں گے ہم، أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو، کما جیسا کہ، لم یؤمنوا نہیں ایمان لائے وہ، بہی اس کے ساتھ، اول مرتن
پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں، یعمہون وہ حیران رہیں گے۔ پوری آیت، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے جیسا کہ وہ پہلی بار بھی اس پر ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشیوں میں حیران رہنے دیں گے۔ سورۃ الانعام کے 13ویں رکوع میں درج 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 101، بدیع السماوات سے وہو بکل شیء علیم تک فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین کو ابتدا سے بنانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی بغیر کسی سابقہ نمونے اور نقشے کے اور بنا کسی مادے اور مواد کے ساری کائنات کھڑی کرنے والا اللہ ہے، لہذا مخلوقات کی ابتدا کرنے والی ذات بیٹے کی محتاج کیسے ہو سکتی ہے؟ بیٹا تو مخلوق کی ضرورت ہے جس کے لیے پہلے بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ اب خدا کی بیوی کون ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، اس کے تو قائل وہ بدبخت بھی نہیں جو خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، کیونکہ بیوی ہم جنس ہوتی ہے جبکہ خدا کا ہم جنس تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی ذات چاہے وہ فطری اسباب سے یعنی میاں بیوی کے ملاپ سے وجود میں آئی ہو، یا آدم و حوا اور عیسیٰ علیہم السلام، یا پھر فرشتوں کی شکل میں بغیر کسی ظاہری سبب کے محض کرشمے کے طور پر وجود میں آئی ہو، ہر چیز کی طرح ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کی بیٹی یا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی ہر چیز کو جاننا بھی اللہ کی صفت ہے جو کسی اور میں نہیں، لہذا اللہ کو اس کی تمام صفات سے پہچان کر سب مخلوقات کا موجد اور خالق تسلیم کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ آیت نمبر 102، ذالکم اللہ ربکم سے وہو علی کل شیء وکیل تک فرمایا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی بلند و بالا، کامل و اکمل اور بے مثال صفتوں والے خدا کی خوب پہچان رکھو، اور جان لو صرف وہی معبود ہو سکتا ہے جو سب کو پیدا کرنے اور پالنے والا ہو، بندگی بھی اسی کا حق ہے جو سب کا نگہبان اور کارساز ہو۔ آیت نمبر 103، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر فرمایا، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ باریک بین خبردار ہے۔ یعنی اگر کوئی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننے کی بجائے دیکھ کر ماننے یا عقل سے پرکھنے پر بضد ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ کر سکے، کیونکہ اللہ لطیف ہے، مطلب غیر محسوس ذات ہے۔ لطیف کا معنی مخلوق پر مہربان اور اس کا رازدان بھی ہے۔ ہاں، اپنے علم و قدرت سے سب کا احاطہ رکھنا اللہ کی خصوصیت ہے، کیونکہ اللہ خبیر بھی ہے۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ قرآن میں مذکور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، جب انہوں نے دیدار خداوندی کی خواہش کی تو تھوڑی سی تجلی اترنے پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ البتہ جنتیوں کو دیدار نصیب ہوگا۔ ممکن ہے آیت کی روح سے کوئی اس کا بھی انکار کر دے، تاہم جمہور مفسرین کا کہنا ہے آیت میں ادراک کی نفی کا ذکر ہے، رویت کی نفی کا نہیں۔ ادراک اور رویت میں فرق ہے۔ رویت کا معنی ہے دیکھنا اور ادراک کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا، ہر لحاظ سے اس کا احاطہ کر لینا، کامل طور پر اس کی تہہ تک پہنچ جانا۔ ادراک کے انکار سے رویت کا انکار لازم نہیں آتا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 اس پر دلیل ہے۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا۔ ترجمہ، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسیٰ بولے، ہم تو اب گھیر لیے گئے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں۔ اس آیت میں لفظ تراء سے فرعون کی جماعت اور موسیٰ کی جماعت کا ایک دوسرے کو دیکھ لینا ثابت ہے، اور لفظ لمدرکون قال کلا سے ادراک کی نفی ہے۔
معلوم ہوا کوئی آنکھ اللہ کا ادراک و احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کی حقیقت نہیں پا سکتی، اللہ کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ کو دیکھ سکتی ہے، وہ بھی صرف جنت میں، کیونکہ قرآن کی متعدد آیات و مستند احادیث سے ثابت ہے جنت میں زیارت بھی ہوگی۔ ممکن ہے آنکھ کو وہ قوت بھی دے دی جائے جو دنیا میں نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے بالفرض آیت سے اگر دیکھنا ہی مراد لے لیا جائے تو مطلب ہوگا آنکھیں خود سے نہیں دیکھ سکتیں، البتہ اللہ جسے اپنا آپ دکھلانا چاہے تو دکھلا بھی سکتا ہے، جیسے شب معراج میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دیدار بخش دیا۔ اگرچہ اس مسئلے پر اصحاب رسول کے مابین رائے کا اختلاف موجود ہے، دو طرفہ روایات بڑی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، تاہم جمہور محققین کے مطابق ایک تو یہ دیدار ساتوں آسمانوں سے بالا جنت کے قریب پہنچ کر ہوا، جو کہ آخرت کا جہان ہے، دنیا کا نہیں، اور آخرت میں دیدار کے تو سبھی قائل ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے معراج میں اپنے حبیب کو جو قوت پرواز عطا کی تھی، قوت نظر بھی اسی کا حصہ تھی۔ آیت نمبر 104 قد جاءکم بصائر سے وما انا علیکم بحفیظ تک فرمایا یقیناً تمہارے پروردگار کی نشانیاں تم پر پہنچ چکی ہیں، جس نے دیکھ لیں اس کا فائدہ ہے، اور جو اندھا بنا رہا اسی کو نقصان ہوگا، اور میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی خدا کی پہچان صرف نشانیوں سے ہی ممکن ہے جو انسان کے اپنے وجود سے لے کر پوری کائنات میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ قرآن اور نبی علیہ السلام کے معجزات، حتیٰ کہ آپ کا وجود مسعود بھی رب تعالیٰ کی اہم ترین نشانیاں ہیں، جنہیں سمجھنے کے بعد ذات حق اور اس کی صفات کے انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد انہی نشانیوں کی مدد سے خدا کو پہچان کر ہدایت پا چکی اور فائدے میں رہ گئی۔ اس کے برعکس اندھوں کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ بات بتا کر نبی علیہ السلام نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، آگے ہر کوئی اپنا ذمہ دار خود ہے۔ آیت نمبر 105 وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فرمایا اور ہم اسی طرح مختلف پہلوؤں سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ اسے ہم ان کے لیے واضح کریں جو جانتے ہیں۔ یعنی انداز اور پیرائے بدل بدل کر مختلف طریقوں پر قرآن میں دلائل بیان کرنے سے عمدہ تبلیغ ہوگی، تاکہ کافر کہہ دیں نبی نے یہ کلام کسی آدمی سے سیکھا ہے۔ ایسا کہنے سے ان کا کفر مزید کھل جائے گا۔ بعضوں نے کہا تاکہ وہ یہ بات نہ کہہ سکیں کہ آپ کسی سے پڑھ کر آئے ہیں، ان کا نہ کہہ سکنا ان کے عاجز ہونے کی دلیل ہوگی، یا پھر انجام کار یہ کہ یہ کہہ ہی دیں گے کہ آپ نے کسی انسان سے خوب سیکھ کر کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ آج کل جو ملحد ایسا کہہ رہے ہیں وہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ کفار کا یہ الزام لگانا اس تعجب و حیرانگی کی وجہ سے تھا کہ ایسا منفرد کلام نبی امی کا اپنا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے یہی تینوں مطالب بیان کیے ہیں۔ بقول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، دو رومی غلام یسار اور جیر نام کے ذرا پڑھے لکھے تھے۔ کفار کا خیال تھا نبی کو یہی لوگ پڑھا دیتے ہیں۔ آیت کے آخری جملے میں اللہ کا کہنا ہے، قرآن کے اس طریقہ بیان سے ہمارا مقصد جاننے والوں کے لیے دلائل و عقائد کو خوب واضح کرنا ہے۔ تفسیر مظہری نے آیت میں 3 صراحتوں کا اشارہ دیا ہے۔ قرآن کی تبلیغ مکمل ہے، قرآن کو بندوں کی طرف منسوب کرنے والے بدبخت ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام یقین کرنے والے سعادت مند ہیں۔ آیت نمبر 106 اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین فرمایا اور آپ بس اسی وحی پر چلیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتری ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کر لیں۔ یعنی آپ علیہ السلام اور مسلمان انہی ہدایات و احکامات کی پیروی میں لگے رہیں جو وحی کی صورت میں نازل ہوں۔ یہ استحقاق صرف اور صرف اسی ذات پاک کا ہے جو سب کا پروردگار ہے، سب کا معبود ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو لوگ اس کے علاوہ کسی اور کی بات مانیں وہ مشرک ہیں، ان سے کنارہ کشی کی جائے، مطلب ان سے بحث نہ کی جائے، ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی پرواہ نہ کی جائے، قرآن کے متعلق ان کے الزامات کو دل پر نہ لیا جائے،
تاکہ تبلیغ کا مشن متاثر نہ ہو۔ آیت نمبر 107 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ فرمایا اور اللہ اگر چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تو آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی اللہ اگر سارے مشرکوں کو عذاب سے ہلاک کرنا چاہے تو کون بچا پائے گا؟ اسی طرح سب کو جبری مسلمان بنا دینا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ دنیا میں سب کو عمل اور عقیدے کی آزادی حاصل ہے، یہی اللہ کی مشیت ہے، یہی اس جہان کا مقصود ہے، ورنہ آزمائش نہیں رہتی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام اور جملہ مسلمان اس حکمت کو سامنے رکھ کر تبلیغ جاری رکھیں جو فرض ہے۔ کسی کو شرک سے بچانے کی یا حق بات منوانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ آیت نمبر 108 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سے فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تک فرمایا اور جنہیں وہ خدا کے علاوہ پکارتے ہیں تم انہیں برا نہ کہو، ورنہ وہ بھی جہالت میں بے دینی سے خدا کو برا کہیں گے۔ یعنی مسلمان تبلیغ ضرور کریں، شرک کا رد بھی کریں، توحید کے دلائل بھی دیں، مگر مباحثوں اور مناظروں کے دوران شدت مخالفت میں جذباتی ہو کر مشرکوں کے معبودوں اور مقتداؤں کو نشانہ نہ بنائیں، ان کے متعلق نازیبا الفاظ نہ بولیں۔ ایسا کرنے سے مشرک دین سے کہیں مزید دور نہ ہو جائیں اور ضد میں آ کر کہیں سچے خدا کی توہین نہ کر بیٹھیں جس کا سبب مسلمان ہوں گے۔ واضح رہے اہل عرب بھی خدا کو مانتے تھے، وہ اللہ کو گالی دینے کے حق میں نہ تھے، تاہم غصے میں ایسا ہو جانا کچھ بعید بھی نہیں۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق چند لوگوں نے طیش میں آ کر نبی علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اگر آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں گے تو ہم بھی خدا کو کہہ دیں گے، جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ فقہاء نے آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے جو کام خود کرنا گوارا نہ ہو اس کا سبب بن جانا بھی خطرناک ہے۔ صحیح حدیث میں ہے تم اپنے والدین کو گالیاں نہ دو۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ اپنے والدین کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔ فرمایا جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو اگلا تمہارے والدین کو گالی بکے گا جس کا سبب تم بنو گے۔ آخر میں فرمایا اسی طرح ہر فرقہ کی نگاہ میں ان کے عملوں کو ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تب انہیں وہ بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی جس طرح مشرکوں کو شرک بہت پسند ہے، اسی طرح اللہ نے دنیا بھر کے گروہوں کو ان کے پسندیدہ عملوں کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ گویا ہر کسی کا اپنے اختیار اور مرضی پر چلنا ہی مشیت خداوندی ہے، لہٰذا کسی کا کافر بن جانا بھی خدا کی قدرت کے تحت ہے۔ یہاں کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا، البتہ مرنے کے بعد ہی سربستہ راز کھلیں گے۔ آیت نمبر 109 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سے أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ تک فرمایا اور وہ اللہ کے نام کی بڑی سخت قسمیں اٹھاتے تھے کہ اگر ان کے سامنے کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیں بات صرف یہ ہے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ جب وہ نشانی آئے گی تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کی متعدد نشانیوں کو نظر انداز کر کے فرمائشی معجزوں پر ایمان لانے کی قسمیں اٹھانے والے سن لیں، تمام نشانیاں اور معجزے نبیوں کی بجائے صرف اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، وہ جب چاہے نشانی اتار دے۔ فرمائشی نشانیوں کی آڑ لینے والے در حقیقت ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ بقول مفسرین کفار مکہ کا کہنا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا جس سے وہ حیران کن کام لیتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو سرعام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ بھی کوئی نشانی منگوا لیں تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ بولے کوہ صفا کو سونا بنا دیں، ہمارے کچھ مردے زندہ کر دیں جو آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کر دیں، اور فرشتے بھی سامنے لائیں جو آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ آپ نے فرمایا
اگر یہ نشانیاں آ جائیں تو کیا ایمان لاؤ گے؟ اس پر وہ پورے زور سے قسمیں اٹھا کر کہنے لگے ہم سب آپ کے مطیع ہو جائیں گے۔ مسلمانوں نے بھی التجا کر دی اگر ایسا ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوئے تو جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا اللہ کا پیغام ہے اگر آپ چاہیں تو پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے گا، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان میں سے کچھ لوگ توبہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری بات کو پسند کر لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو کیا خبر ہے کہ فرمائشی نشانیاں دیکھ کر بھی یہ ایمان نہ لائیں۔ بعضوں نے حرف لا کو زائد مان کر معنی یہ کیا ہے کہ جب نشانیاں آئیں گی تب تو وہ ایمان لے ہی آئیں گے مگر انہیں فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ کا ضابطہ ہے عمومی نشانیاں اگر کوئی نہ بھی مانے تو ہلاکت نہیں ہوتی، مگر فرمائشی نشانیوں کے بعد انکار کر دینا باعث ہلاکت ہے۔ آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کسی کا مومن نہ ہونا ذہن پر سوار نہ کر لیا جائے، کیونکہ اللہ کو سب کی خبر ہے کون ایمان لائے گا اور کون نہیں۔ آیت نمبر 110 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ سے وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تک فرمایا اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے جیسا کہ وہ پہلی بار بھی اس پر ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشیوں میں حیران رہنے دیں گے۔ یعنی راہ حق کی طلب اور تلاش جن بدبختوں کی نیت میں ہی نہ ہو، اسی وجہ سے وہ پہل نازل شدہ معجزے دیکھ کر اور قرآن کے دلائل سن کر بھی ایمان کا اقرار نہ کر سکے ہوں، جبکہ نیک نیت لوگ اقرار کر چکے ہوں۔ لہذا نتیجے کے طور پر اللہ بدنیتوں کے دل اور آنکھیں ایسے الٹ دے گا کہ فرمائشی معجزے دیکھ کر بھی وہ بہانے بازیاں نہیں چھوڑیں گے۔ روزمرہ کے مشاہدے میں بھی بدنیت لوگ بہانے تراشتے اور نیک نیت لوگ بات مانتے نظر آتے ہیں۔ بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب لیا ہے بدنیت لوگوں کو آخرت سے ان کے چاہنے پر اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تب بھی وہ پہلی بار کی طرح وہی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جانتے بوجھتے موجود نشانیوں سے اعراض کر کے مزید نشانیاں مانگنا بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگوں کی ہلاکت تو بنتی ہے مگر حکمت خداوندی کے پیش نظر انہیں ہلاک کرنے کی بجائے سرکشیوں میں بہکنے دیا جاتا ہے۔